میرے تمہارے نبی رات کو اٹھا کرتے اور رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں، جب ساری دنیا اپنے بستروں کے اندر ہوتی تھی، جب ساری دنیا آرام کرتی تھی، ساری دنیا آرام کر رہی تھی، لیکن میرے تمہارے نبی اللہ اکبر ہر رات کو آخری حصے میں جاگتے اور جاگنے کے بعد تہجد ادا کرتے، اور تہجد ادا کرنے کے بعد میں بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں، بیٹی سیدہ زینب کے لیے نہیں، بیٹی ام کلثوم کے لیے نہیں، حسنین کریمین کے لیے نہیں، بلکہ ہاتھوں کو اٹھاتے اور دعا کرتے تو اس گناہگار امت کو بچانے کے لیے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، حج کا سفر، مدینہ کا سفر ہو، عمرے کا سفر، حضرت علامہ قاری امتیاز بغدادی صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں دل نہ دیا مدینے والے کو، کیوں پیار نہ کیا مدینے والے سے، کیوں محبت نہ کی مدینے والے سے؟ یاد رکھو مسلمانوں، یہ زندگی ایک دن ختم ہونا ہے، دھڑکنیں رکنی ہے، سانسیں رکنی ہے، قسم خدا کی ساری دنیا میں وفا ہو جائے گی جب تک ہماری دھڑکنیں چلتی ہیں، ہماری امپورٹنس کا ہمیں احساس دلایا جاتا ہے، ہماری اہمیت کی بات کی جاتی ہے۔ دیوار میں لگی ہوئی ہر اینٹ یہ سمجھتی ہے کہ دیوار اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ نہیں پیارے، اگر آپ خود کو بہت امپورٹنس سمجھتے ہو کہ ہماری بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ہم بہت زیادہ قیمتی ہیں، تو پرسوں نہیں کل مر کے دیکھ لو، یہ دنیا نہ کسی کے جانے سے رکی تھی نہ کسی کے جانے سے رکے گی۔ تو پھر مجھے بتا، اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے تو نے قرآن کو اٹھا کر طاق میں کیوں رکھا؟ تو نے مسجدوں کا راستہ کیوں بھلایا؟ تو نے ماں باپ کی نافرمانیاں کیوں کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جس دن دھڑکنیں رکیں گی، قبر کے اندر دفن کر کے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اندھیری قبر ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو داماد پیغمبر ہیں، جن کی حیا کا جواب نہیں، جن کے تقوی کا جواب نہیں، جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی اور نے نہیں بلکہ مدینے والے آقا نے دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ قبرستان جاتے تو ساروں قطار رونے لگتے، آپ کے خادم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہے۔ خادم عرض کرتا ہے، حضور آپ تو داماد پیغمبر ہیں، آپ کے نکاح میں تو مصطفیٰ کریم کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا میرے نبی نے فرمایا ہے جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ اکبر۔ جس قبر کو دیکھ کر کے حضرت عثمان غنی کے آنسو نکلتے ہوں، آج اس قبر کو دیکھ کر کے، اس قبرستان میں جا کر کے لوگوں کو ہم نے راجنیتی کی بات کرتے دیکھا ہے، ووٹوں کی بات کرتے دیکھا ہے، کاروبار کی بات کرتے دیکھا ہے، اپنے تعلقات کے بارے میں بات کرتے دیکھا ہے۔ مرنے کا معاملہ ہوتا ہے، جتنے قریبی تھے، جتنے رشتہ دار تھے، کوئی کہے گا مجھے ٹرین پکڑنا ہے، کوئی فلائٹ پکڑنے کی بات کرے گا، کوئی میٹنگ میں جانے کی بات کرے گا، سب بے وفا ہو گئے، ساری دنیا نے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، لیکن سنو، جس اندھیری قبر میں یار کی یاری دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں بیوی کی محبت دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے، اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو آمینہ کے لال کا پیار کام آتا ہے۔ جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کام آتا ہے۔ یہ جملے بہت پرانے ہیں بھئی، آج کل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ مصطفیٰ کریم کام آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ پیارے نبی کام آئیں گے۔ تو یار پیار کیوں نہیں کرتے مدینے والے سے؟ بس چند منٹ کی بات، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ اپنے رشتے کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔
اگر دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تو ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط بنانا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، بس اسی کے ضمن میں جتنی دیر گفتگو ہو جائے اس کے بعد رخصت۔ حضرت مولانا امتیاز برکاتی صاحب یہ خود میں ایک بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں، اور ماشاءاللہ جب لباس پہن کے جبہ وغیرہ لگا کے نکلتے ہیں تو پروفیسر لگتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ہے نا؟ ہمارے تو دوست ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ہم دونوں میں نے جانے کتنی بار بات ہو چکی، یار دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ کچھ معاملات تھے پاسپورٹ کو لے کر، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو مدینہ منورہ دکھائے، سب کو کعبۃ اللہ تک لے جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں مدینے والے آقا سے محبت کا، ہم تو مدعی ہیں نا، لیکن آقا کو ہم سے کتنی محبت ہے، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شورٹلی بیان کروں گا، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نبی کو ایک ایک ضمانت والی دعا دی گئی۔ ویسے تو انبیاء کرام کی زبان کا یہ معاملہ کہ وہ اگر ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اپنے انبیاء کے ناز اٹھانے کے لیے، اپنے نبیوں کو امتیاز بخشنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعائیں دی گئی، اور ہر نبی کو ایک ایک دعا دی گئی۔ کون سی دعا؟ کہ جو بھی مانگو گے قبول کی جائے، جو مانگو گے ملے گا۔ اچھا نہیں کو اگر مل جائے تو کون سی موقع مل جائے؟ یہ تو یہی دعا مانگ لے گا کہ پورے ہندوستان کے جلسوں میں پہنچ جاؤں کسی صورت سے۔ پتہ نہیں بھیا سونگ لیتا ہے کیا ہو جاتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ چلو خیر، اللہ جزائے خیر دے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا پروردگار میری نسل میں انبیاء اور رسولوں کو بھیج دے۔ اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دعا ملی ضمانت والی، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے کہ میری طرح کسی کی بادشاہت نہ ہو۔ اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں پرند بلکہ جنات پر بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، ہاتھوں کو اٹھایا، کفار و مشرکین سے نجات کی دعا مانگی، طوفان نوح آ گیا۔ ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی۔ میں بات کمپیریزن کی نہیں کر رہا، میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، بات میں کر رہا ہوں محبت کی، امت سے پیار کی۔ اوروں کو ملی، کسی نے نسل کے لیے، کسی نے بادشاہت کے لیے، اور تیرے میرے نبی کو ایک دعا نہیں بلکہ 3 دعائیں ملی۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی۔ اللہ اکبر۔ اور تیرے میرے نبی کو 3 دعائیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے موقع دیا تھا، محبوب تمہیں 3 ضمانت والی دعائیں دیتا ہوں، جو بھی مانگو گے قبول کی جائیں گی۔ موقع تھا پیارے نبی کے پاس، موقع تھا، ہاتھوں کو اٹھا دیتے، عرض کرتے پروردگار میدان کربلا میں میرے بیٹے حسین کو 3 دن تک بھوکا رکھا جائے گا، 3 دن تک پیاسا رکھا جائے گا، علی اکبر کی جوانی کو ٹارگیٹ کیا جائے گا، علی اصغر کے حلق میں تیر مارا جائے گا، قاسم بن حسن کے شباب کو لوٹا جائے گا، عباس علمدار کے بازوؤں کو کاٹا جائے گا۔ پروردگار میرے حسین کو تکلیف کا سامنا ہوگا، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے حسین کو کربلا کی پریشانی سے بچا لے۔ قسم خدا کی اگر محبوب ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو کربلا واقع نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت ہی تیز، زندہ باد، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔
موقع تو تھا نا، پتا تھا میرے نبی کو. جانتے ہو بچپن میں ہی آقا کریم بار بار امام علی مقام کی پیشانی کو بھی چومتے تھے، گلوئے حسین کو بھی چومتے تھے. اور آپ نے تو اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا حضرت ابراہیم کو، حضرت امام علی مقام کو بچانے کے لیے. تو آپ تو جانتے تھے کربلا میں کیا ہونے والا ہے. ہاتھوں کو اٹھا لیتے. 3 دعائیں ملی تھی، چلو ان میں سے ایک دعا اپنے بیٹے کے لیے، نواسے کے لیے مانگ لیتے، یا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے لیے مانگ لیتے، یا بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے مانگ لیتے. جو وہ سیدہ فاطمہ جنہوں نے کئی دن تک بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر لگاتار روزے رکھے. اللہ اکبر. وہ جنہوں نے بھوک کے ایام میں سوکھے پتے تک کھائے، ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتے، دعا مانگ لیتے. لیکن نہیں گناہ گاروں، نہیں سیاہ کاروں، نہیں خطا کاروں، میرے تمہارے نبی کو جو دعائیں ملی تھی، میرے تمہارے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور پہلی دعا مانگی تو اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے نہیں، نواسے کے لیے نہیں، حسین کے لیے نہیں، بلکہ ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عرض کیا اللہم اغفر لی امتی، پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت. واہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھی، کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. ذرا دیکھیں کتنا پیار ہے مدینے والے کو. ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا پروردگار اللہم اغفر لی امتی، میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. اچھا اب آپ سوچیں گے سوال بنتا ہے بھئی چلو 3 دعائیں تھی، ایک مانگی، اب دوسری اپنے گھر والوں کے لیے مانگ لیتے. آئے میں کیا بیان کرنے لگا ہوں، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. 3 میں سے ایک امت کے لیے مانگ لی، دوسری حسنین کریمین کے لیے مانگ لیتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، ان کے لیے مانگ لیتے. شیب ابی طالب میں جو 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری، ان ایام کے لیے مانگ لیتے. اللہ اکبر. لیکن نہیں پیارے، میرے تمہارے نبی نے پھر سے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا پروردگار، ذرا محبت سے اور عقیدت سے بولیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری طرف سے رشتہ کمزور ہو چکا، مدینے والے کی طرف سے رشتہ کمزور نہیں ہوا. اللہ اکبر. دوسری دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. دوسری دعا بھی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں، بیٹے حسین کے لیے نہیں، حسنین کریمین کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنی مشکلات کے لیے نہیں، بلکہ پھر سے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر سے یہی دعا کی اللہم اغفر لی امتی، پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. علماء کرام کلام کرتے ہیں کہ پہلی جو دعا مانگی گئی وہ امت کے کبائر گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور جو دوسری دعا مانگی پر پیارے نبی نے وہ امت کے صغائر گناہوں سے مغفرت کے لیے. اب بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ. آئے ہائے، یہ پیار ہے مدینے والے کا ہم سے، یہ محبت ہے ان کی ہم سے. ہم دیکھیں ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہم دیکھیں ہم نے اپنے رشتے کو کتنا مضبوط رکھا ہے. اب تیسری دعا رہ گئی. اللہ اکبر. اب سوچیں گے سوال بنتا ہے یار تیسری تو ضرور گھر والوں کے لیے مانگی، تیسری تو ضرور حسنین کریمین کے لیے مانگی ہوگی، تیسری تو ضرور اپنے خاندان والوں کے لیے مانگی ہوگی. یار پیارے نبی نے اپنے شکم پر پتھر باندھے، کئی دن کا فاقہ کیا، نہ جانے کتنی صعوبتوں کا مشکلات کا سامنا کیا. لیکن تیسری دعا کی جب بات آئی تو میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، اے میرے صحابہ سنو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو تیسری دعا ہے اس کا کیا کریں گے؟ علماء کی توجہ چاہوں گا، دعائیں چاہیے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، تیسری دعا میں نے آخرت کے لیے مؤخر کر لی ہے. آقا نے فرمایا یہ جو تیسری دعا ہے یہ موسیٰ اور ان کی امت کو بچانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بچانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بچانے کے لیے. کیا مطلب؟ میرا نبی صرف اس امت کا نبی نہیں ہے بلکہ ساری امتوں کا نبی ہے، اور صرف امتوں کا نہیں بلکہ نبیوں کا نبی. بابا بابا زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر.
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم نے تیسری دعا مؤخر کر لی آخرت کے لیے، اپنی امت کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کی امتوں کو بچانے کے لیے۔ اچھا ایک میں بات کروں گا، میں کوشش کروں گا، ہمت کروں گا، اپنوں میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی، یہ بھی ایک چیز ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ ہاں کیوں بچا کے رکھی تیسری دعا؟ میدان محشر میں بھی تو کوئی حوض کوثر پہ پکارے گا، کوئی میزان عمل پہ پکارے گا، کوئی جہنم کی طرف جاتے ہوئے پکارے گا۔ یار تین دعائیں ملی تھی، تینوں کی تین امت کو بچانے کے لیے آقا نے مانگ لی، تینوں کی تین دعائیں امت پہ قربان کر دی۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں پیار کیوں نہیں کرتے مدینے والے سے؟ کیوں محبت نہیں کرتے مدینے والے سے؟ مجھے بتاؤ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو، جس کا اخلاق میرے نبی سے اچھا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ ارے میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ اوہ کیا بات ہے، زندہ باد۔ جو پیار نہیں کرتے مدینے والے سے، بات رہ گئی ادھوری، کمپلیٹ کروں۔ تیسری دعا بچا کر رکھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسری دعا بچا کر رکھی۔ اب ایک سوال بنتا ہے علامہ امتیاز صاحب کے بلا، جو دوسرے نبی ہیں انہیں بھی اپنی امتوں سے پیار تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ محشر کے میدان میں کیا ہوگا، وہ بھی جانتے تھے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، انہوں نے دعا بچا کر نہیں رکھی۔ ایک ایک دعا ملی تھی، ایک ایک دعا ملی تھی، ایک ہی ملی تھی، وہ بھی دنیا میں مانگ لی۔ اپنی امتوں کو بچانے کے لیے دعا بچا کر نہیں رکھی۔ انبیاء کرام نے دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ تو عالم تصور میں جواب ملے گا انبیاء کی طرف سے۔ سرتاج رضوی سن، ارے وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں جن کی خوشخبری سارے نبی سنا رہے ہیں، ارے جب وہ اپنی امت کو محشر کے میدان میں بچائیں گے تو جہاں وہ اپنی امت کو بچائیں گے ہماری امتوں کو بھی بچا لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عمرے کا سفر ہو، حضرت علامہ سرتاج جوانی صاحب قبلہ زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری دعا آقا کریم نے وہ بھی ہمارے لیے قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیں، بریلی کے قلندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ امام احمد رضا خان بڑا خوبصورت تخیل باندھتے ہیں۔ جی بے ایک شک، ایک دعا ملی، جی 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 جی، سننے کی بات ہے، دیکھو محبت سے سن لو، جی بے شک سر سے لے کر پیر تک کان بن جاؤ، بس 2-4 منٹ کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بڑا خوبصورت تخیل باندھا، جی دیکھا کہ انبیاء کرام کو ایک ایک دعا ملی تھی، جی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یونس، سب کو ایک ایک دعا ملی، جی بے شک، انہوں نے بچا کر نہیں رکھی۔ یہ سوچ لیا کہ چلو لجپال آئے گا، بے شک، لاج ہے ہماری، وہ لجپال آئے گا جہاں اپنی امت کو بچائے گا وہاں ہماری امتوں کی بھی لاج رکھے گا۔ جی انہیں بھی پتا تھا کیا ہوگا، بے شک بے شک، پیار وہ بھی کرتے تھے لیکن بچا کر نہیں رکھی۔ آقا کریم کی شفاعت پر آئے ہے یقین دے، بے شک، اعلیٰ حضرت کی تمنا، امام احمد رضا خان تمنا کرتے ہیں، میری آرزو ہے کہ میں دنیا میں تمام نبیوں سے ملاقات کروں۔ مجھے اچھا خاصا نزلہ ہے، میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میری آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں دنیا میں تمام نبیوں سے ملوں، لیکن احمد رضا دنیا میں انبیاء سے ملاقات کرنا ممکن تو نہیں۔ بے شک، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی آرزو کیا ہے کہ انبیاء سے ملاقات ہو جائے، لیکن دنیا میں ملاقات ممکن تو نہیں۔ بے شک، چلو دنیا میں نہ صحیح، دیکھیں ذرا تخیل دیکھیں، دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں جب سارے نبی ہوں گے اور نبیوں کے نبی مصطفیٰ کریم بھی ہوں گے، بے شک بے شک، تب میں آقا کریم کے سامنے سارے نبیوں سے ایک سوال کروں گا،
انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو واہ بھائی واہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی ارے یہ جو ہمارے نبی ہے کیا تمہارے بھی یہی نبی بے شک بہت خوب بہت سنتے جائیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی ایک ایک دعا ملی تھی بچا کر نہیں رکھی ایک ایک دعا ملی تھی دنیا ہی میں مانگ لی یہ سوچ کہ مصطفیٰ بچا لیں گے تو بتاؤ ذرا یہ جو ہمارے آقا ہے یہ جو ہمارے نبی ہے کہ تمہارے بھی یہی آقا ہے کہ تمہارے بھی یہی نبی ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی تو انبیاء کی طرف سے جواب ہوگا احمد رضا سن جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ شیخ سردار رضوی مراد آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب بھائی بہت خوب انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں تو جواب ہوگا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی جان بدلی سے نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بے شک بہت خوب بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد بہرحال کیفیت دوسری ہو گئی ہے وقت بہت نکل جائے گا جی سمجھ رہے ہیں آپ اس لیے جو ہے کنٹرول کرنا مناسب ہے چونکہ صبح کو بھی مصروفیات ہیں بہت سارے کام ہیں بہت اچھے سفر پہ جا رہے ہیں جب ایسا ماحول بن جاتا کیفیت بن جاتی تو نہ ایک گھنٹے کا پتہ گھنٹے کا پتہ کیوں ہوئی ہاں لیکن میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں حضرت رابعہ بصری سنا ہے نام جی حضرت رابعہ بصری کا نام سنا ہے ہاں اللہ کی بہت بڑی نیک بندی اور حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں آپ کو بھی موقع ملے گا انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ لیکن مدینہ میں جب بھی جائیں مکہ میں جب بھی جائیں یہ بھول کر کے آپ کون ہیں یہ بھول جائیں کہ آپ ہیں کون کہاں سے آئے آپ کا اسٹیٹس کیا ہے لیول کیا ہے سب بھول کر جائیں اللہ اکبر آپ کے لیے بات کر رہا ہوں یہ تو الحمدللہ خود عالم ہے سب جانتے ہیں کیوں جو خود کو کچھ سمجھ کر جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا اور جو بندے ناچیز بن کے جاتے ہیں اپنی جھولیاں بھر کے لاتے ہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس انداز میں کعبۃ اللہ جاؤں گا مکہ مکرمہ جاؤں گا کہ اس انداز میں کوئی نہ گیا ہوگا جانتے ہو کیا کیا ہر قدم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی آپ نے یعنی فرائض و واجبات کے علاوہ ہر قدم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ایک قدم رکھا پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے پھر آگے بڑھتے اس طرح سے 14 سال میں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہاں کعبۃ اللہ لیکن جیسے ہی کعبے کے صحن میں داخل ہوئے دیکھا خانہ کعبہ کا روحانی وجود نہیں اللہ اکبر ذرا دیکھو تو صحیح ہر قدم پہ سجدہ کر کے گئے تھے جی بے شک لیکن خانہ کعبہ کا روحانی وجود نہیں حیرت میں پڑ گئے کہیں میری روحانی بصیرت ختم تو نہیں ہو گئی حکم ہوا ابراہیم انتظار کرو کعبۃ اللہ کا روحانی وجود ہماری کسی نیک بندی کا استقبال کرنے گیا ہے بے شک حیرت میں پڑ گئے یار کیا مجھ سے بھی الگ انداز میں کیا مجھ سے بھی اعلیٰ عبادت و ریاضت لے کر کوئی آیا ہے یار میں تو ہر قدم پہ سجدہ کر کے بے شک میرے استقبال کے لیے کعبہ نہیں
کسی اور کے لیے استقبال کیا گیا؟ اللہ اکبر، عرض کیا، تجسس بڑھتا گیا، آگے بڑھے، اللہ اکبر، دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ضعیفہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آ رہی ہے، جن کو دنیا حضرت رابعہ بصری کہتی ہے۔ ذرا محبت سے بولو یا سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضرت رابعہ کو دیکھا حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، اے رابعہ تم نے کیا کیا ہے؟ سارا نظام درہم برہم کر دیا، کیا کس انداز میں آئی ہو، کیا کر کے آئی ہو کہ کعبۃ اللہ کا روحانی وجود تمہارے استقبال کے لیے گیا؟ کعبۃ اللہ نے اپنی جگہ چھوڑی، بتاؤ تو ذرا کیا کر کے آئی ہو؟ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں، ارے ابراہیم، درہم برہم نظام تو آپ نے کیا ہے، خلولی تو آپ نے مچا رکھی ہے، 14 سال سے تمام اللہ کے نیک بندوں میں، عاشقان حق میں ایک ہنگامہ ہے کہ ہر قدم پہ تم سجدہ کر کے آئے۔ اللہ اکبر، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، اے رابعہ ذرا یہ تو بتاؤ، میں تو ہر قدم پہ سجدہ کر کے آیا ہوں، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ میں نے ہر قدم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، لیکن میرے استقبال کے لیے کعبے کا روحانی وجود نہیں تھا، لیکن مجھے بتاؤ تم نے کون سا کام کیا ہے، تم کیا کر کے آئی ہو؟ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں، میں نے ہر قدم پہ سجدہ نہیں کیا، بلکہ میں نے عاجزین کی ساری کو اپنی سواری بنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی تواضع کو، عاجزی کو، انکساری کو اپنی سواری بنا لیا۔ یعنی جب میں چلی تو اللہ کی ایک ایسی بندی جس نے سوچا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، اللہ اکبر، سب کچھ پروردگار تیرے رحم و کرم پر ہے، تیرے فضل پر ہے۔ تو ذرا غور کریں، 14 سال کی نفل عبادت پر عاجزی انکساری، رب کی بارگاہ میں تواضع، عجز، بندہ ناچیز بن کر جانا، کچھ نہ سمجھنا، یہ چیز بھاری پڑ گئی۔ تو جب بھی زندگی میں موقع ملے، آج کل دیکھا جاتا ہے نا مفتی عثمان صاحب، کچھ لوگ تو 2 قطرے آنسوؤں کے مدینے میں جا کے بہاتے ہیں، جی جی ہے نا، یار نکلنے بھی چاہیے آنسو، ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ 2-4 قطرے وہاں بہا دیتے ہیں تو وہ بھی کیمرے پہ دکھاتے ہیں، بڑا خطرناک دور ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہاں جائیں، اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو لے جائے، آمین، دنیا بھول کر جائے، آمین، تمام چیزوں کو بھول کر جائیں اور اپنے تمام معاملات مصطفیٰ کریم کے حوالے کر کے جائیں۔ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی لے کر آئیں گے اور مدینے کا نور بھی لے کر آئیں گے، واہ واہ واہ، اور جس کے لیے مصطفیٰ کریم ہاتھوں کو اٹھا دے، دعائیں کر دے، ساری دنیا بھی اس کو مل کر گرانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گرا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے حاصل کلام یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، یا مسجد ہے آپ کے محلے میں وہاں جائیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، جب مسجد میں بھی جائیں تو بندہ ناچیز بن کے جائیں، واہ واہ، سبحان اللہ، بالکل گیٹ پہ بھول جائیں کہ آپ منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں، نیتا ہیں، پردھان ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، جو بھی ہیں سب بھول جائیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہو بندہ ناچیز بن کے داخل ہو اور اللہ کے خوف کو دل میں بسا کر اس کی بارگاہ میں چند قطرے آنسوؤں کے بہا کر دیکھیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا، جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کے تعلق سے اگر بات کروں گا تو بات بہت لمبی نکل جائے گی، بس اتنا سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اے محبوب وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کریں اللہ سے، اور محبوب بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، ہم خطائیں کر لیں، گناہ کر لیں، دنیا میں خود کو ڈبو لیں، دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو جائیں، تو مصطفیٰ کریم کا آستانہ، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ، کوئی وہابی دیوبندی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صاحب مصطفیٰ کریم کی حیات کے لیے تھی، تو حدیث پاک دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک اعرابی نے اس آیت کو سنا، اس آیت کو سننے کے بعد دوڑ لگا دی مدینے کی طرف، لیکن جیسے ہی مدینے کی وادیوں میں پہنچا، اندر جانے کے بعد اس نے پتا کیا کہ مصطفیٰ کریم کہاں ملیں گے،
تو بتایا گیا جس نبی سے تو ملاقات کرنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کا وصال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جب اتنا سنا تو اس کی بے قراری بڑھ جاتی ہے، اضطراب بڑھ جاتا ہے، دوڑ لگا دیتا ہے مصطفیٰ کریم کی قبر کی طرف۔ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو مفتی صاحب فرما رہے تھے سن لو، اللہ اکبر، دوڑ لگائی قبر کی طرف، قبر پہ پہنچا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اگر تم میرے محبوب کے پاس آ کر دعا کرو گے اور میرے محبوب ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، یا رسول اللہ اب ہماری مغفرت کون کرائے گا؟ یا رسول اللہ اب ہمیں بچانے کون آئے گا؟ یہ آنکھوں میں آنسو لیے دل شکستہ عاشق اتنا کہہ کر نبی کے روزے سے واپس پلٹنے لگتا ہے۔ میرے نبی ایک صحابی رسول کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے میرے اس دل شکستہ عاشق کو جا کر روک لو، اسے بتا دو کہ تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کر نہیں۔ بے شک عجب چیز ہے لذت آشنائی، بے شک ہاں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کیا نظریہ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ سے کہیں نہ کہیں آج امت مسلمہ کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ جی جی یہی وجہ ہے کہ ہمیں نہ جانے کتنی صعوبتوں کا، مشکلوں کا، دشواریوں کا سامنا، ورنہ یار ہمارے آقا کے تو گنبد خضرا میں آج بھی ہماری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک یار ہم نے رشتے کو کمزور کیا، بے شک ہم نے دوری بنائی مدینے والے سے، مدینے والے نے تو ہمیں شیب ابی طالب میں بھی نہیں بھلایا، بے شک بے شک مدینے والے نے تو ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بے شک بے شک بار بار پروردگار کی طرف سے حکم ہوا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، ہر بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما۔ بے شک بے شک یار ہم نے کمزور کر لیا اپنے رشتے کو مدینے والے سے، ہم نے اس نبی کو بھلا دیا اس دنیا کی خاطر جس نبی نے ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا۔ بے شک اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے بھائی جناب سرفراز بھائی تشریف لا چکے ہیں اور بڑوں کا سامنے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، بڑوں کی موجودگی۔ بہرحال کام میں مصروف ہوں گے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو رشتہ اللہ نے بنا دیا، نبی اور امتی کا رشتہ، یہ بڑا بہترین رشتہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ آج بھی اٹھے ہوئے ہیں، یار انہوں نے تو ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا۔ جانتے ہو آپ 1400 سال پہلے اسے جا کر روک لو اور اسے بتا دو کہ تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا ہے، بلکہ سنو تم میری قبر پہ آئے ہو، تمہاری قبر پہ، میری قبر پہ آنے کے صدقے میں اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ من زار قبری وجبت لہو ولو انہم ظلموا انفسہم، جاؤ کا قرآن۔ اللہ اکبر، تو حضرت بھی جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے۔ تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں سے بھی تائب ہو اور اپنے خاندان کے لیے، اہل و عیال کے لیے جو لوگ رخصت ہو گئے، میں یاد کر رہا ہوں کہ اگر آج علامہ امتیاز صاحب کے والد گرامی مرحوم جناب صفدر حسین صاحب ہوتے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت رش اور وہ بھی اس سفر میں ہوتے، بہرحال وہ بہت اچھی جگہ ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور پروردگار سے دعا ہے اس خاندان سے، اس گھر سے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار اس سفر کو مبارک فرمائے اور ہماری امی جان کی حاضری کو
اور ہمارے بھائی صاحب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھے رہیے انشاءاللہ.